السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ کمپنی بظاہر اپنے مخالفوں پر اٹیک کر رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی منجی ٹھوکی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کچھ نئی معلومات سامنے آئی ہیں جو حیران کن ہیں، بلکہ میں تو اب تک یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ چل کیا رہا ہے، کیا مارشاء اللہ لگ گیا ہے۔ میں آج کچھ سخت باتیں کروں گا، شاید خیبر پختونخوا حکومت کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی، لیکن یہ کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم سویلین بالادستی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم رول آف لاء کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کسی بھی اور طرح سے کسی بھی قسم کی تبدیلی کے حق میں ہم نہیں ہیں۔ میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ آج کہہ دے کہ ٹھیک ہے، شہباز شریف سے اب ہمارا دل بھر گیا ہے، ہم اسے ہٹا دیتے ہیں، ہم الیکشن کروا دیتے ہیں، ہم بنوا دیتے ہیں آپ کو۔ میں اس حق میں بھی نہیں ہوں۔ آپ پیچھے ہٹیں گے، شہباز حکومت عوامی ریلے سے گرے گی یا عدم اعتماد سے گرے گی، جو آپ کے بغیر ہوگا تب بات بنے گی۔ میں آپ کو ایک اگزامپل دے رہا ہوں کہ ہم کس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایک ایسے پاکستان کے لیے جہاں جمہوریت اصل والی ہو اور رول آف لاء اصل والا ہو۔ بہرحال پہلے اچھی خبر سے آغاز کرتے ہیں۔ آج صبح جب کمپنی کے ٹاؤٹ حسن ایوب نے ایک ٹویٹ کیا کہ نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، روک سکو تو روک لو، مطلب ہم آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ کمپنی کا ٹاؤٹ ہے، یہ ہر وہ بات کرتا ہے جو کمپنی اس کو بتاتی ہے، جو اس کو پیغام آتا ہے، جو اس کو میسج آتا ہے۔ لوگ مایوس ہو گئے کہ نمبرز پورے ہو گئے، اب تو ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ملاقات ہوتی ہے فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے وفد کی، جس میں سلمان اکرم راجہ، حامد خان، جن کے اب تک کے کردار سے میں سخت مایوس ہوں، لیکن وہ بھی اس ملاقات میں تھے، بیرسٹر گوہر اس ملاقات میں تھے، اس ملاقات میں رؤف حسن تھے۔ سب سے اہم بندہ اگر میں کسی کو سمجھتا ہوں اس ملاقات میں تو وہ سلمان اکرم راجہ کو سمجھتا ہوں۔ فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو خبر آئی وہاں سے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی بڑے خوش واپس آئے ہیں، وہ یہی ہے کہ فضل الرحمان ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اور کل جو خبریں چلوائی گئیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گوگلی کرا گئے ہیں فضل الرحمان، حکومت کہہ رہی ہے ہماری مان گئے ہیں، لیکن فضل الرحمان نے گوگلی کرا دی ہے کہ آئینی ترمیم بھی ہو جائے، لیکن جو حکومت چاہتی ہے وہ بھی نہ ہو۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل چیز کیا سامنے آ رہی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک تجویز پر غور کرنا ہوگا۔ کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کی تجویز ہو سکتا ہے کہ جے یو آئی کی ہو۔ اب آئینی بینچ اور آئینی عدالت کا فرق ذرا سمجھ لیں تو آپ کو سارا کھیل سمجھ آ جائے گا۔ اگر ایک آئینی عدالت بنتی ہے تو یہ ایک نئی عدالت ہوگی، یہ سپریم کورٹ سے تگڑی عدالت ہوگی، سپریم کورٹ سے اوپر عدالت ہوگی، اس کا جج سپریم کورٹ کے چیف سے اوپر ہوگا، اس کے فیصلے سپریم کورٹ پہ بھی بائنڈنگ ہوں گے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے اس عدالت پہ بائنڈنگ نہیں ہوں گے۔ تو ایک تو 5 ججز کو لے کے ایک آئینی عدالت بنانے کی کوشش ہے۔ فضل الرحمان کی جانب سے یہ تجویز آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ تجویز آئے کہ 200 ٹوٹل آئینی کیسز ہیں، ایک 5 ججوں کا جو ابھی سینئر موسٹ جج ہیں بینچ بنا دیں، ایک ایسا بینچ ہو جو صرف آئینی کیسز سنے، اور باقی کیسز کا بوجھ کم کرنے کے لیے 5 سے 7 مزید ججز سپریم کورٹ میں ڈال لیے جائیں۔ عام کیسز اور اپیلیں، فوجداری مقدمات، وہ سپریم کورٹ کے نارمل ججز سنیں، اور یہاں پہ جو سینئر موسٹ 5 جج ہوں گے ان کا بینچ بنا دیا جائے۔ جیسے جیسے یہاں سے لوگ ریٹائر ہوں گے، سپریم کورٹ کا اگلا سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ سے ایلیویٹ ہوگا اس بینچ میں، نئی عدالت بھی نہیں بنانی پڑے گی، سپریم کورٹ وہی ہوگی، وہی بلڈنگ ہوگی، وہی کمرے ہوں گے، وہی سارا کچھ ہوگا، لیکن ایک پکا بینچ بن جائے گا آئینی مقدمات سننے کے لیے۔ یہ تحریک انصاف کی بھی تجویز ہو سکتی ہے، اور کامران مرتضیٰ بھی اسی حوالے سے اشارہ دے رہے ہیں جو جے یو آئی فے کے ہیں۔ تو فضل الرحمان نے جو گوگلی کرائی تھی حکومت کو، اب تک وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ اس پر بلاول بھٹو نے آ کے کچھ بڑکیں بھی ماری کہ ہم چاہتے ہیں کہ کنسنسس ہو، ورنہ پھر اگر لوگوں کا ضمیر جگا کے ووٹ لینا پڑا تو ہم لے لیں گے، اور ضمیر جگانے سے مراد 30 کروڑ 50 کروڑ کی آفرز ہیں۔ اب یہ کرتی سارا کچھ کمپنی ہے، نام زرداری کا استعمال ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، نواز شریف پولیٹیکل فرنٹ پرووائیڈ کرتا ہے کمپنی کو، اور زرداری پیسے سے جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس کا فرنٹ پرووائیڈ کرتا ہے کمپنی کو۔ ہمیشہ نام زرداری کا استعمال ہوتا ہے کہ زرداری بندے خرید لیتا ہے، زرداری بڑا مفاہمت کا بادشاہ ہے، کرتی کمپنی ہے، نام زرداری کا استعمال ہوتا ہے۔
اور پولیٹیکل کور ہمیشہ نون لیگ دیتی ہے, شریف خاندان دیتا ہے, لیکن کر سب کچھ کمپنی رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسا نیکسس ہے پاکستان کے لیے, زہر آلود نیکسس, جو پاکستان کو تباہ کر رہا ہے, ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے. تو یہ اچھی خبر ہے کہ فضل الرحمان آئینی عدالت کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور آئینی بینچ کی تجویز آ رہی ہے. اور آئینی بینچ میں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر آئینی بینچ بنتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کون کون سے ججز ہوں گے. منصور علی شاہ آئینی بینچ کو ہیڈ کریں گے, جسٹس منیب اختر سینئر پیونی جج ہوں گے, پھر یحییٰ آفریدی, پھر جسٹس امین الدین خان, اور 5ویں نمبر پر جمال خان مندوخیل. 1 سال بعد امین الدین ریٹائر ہو جائیں گے, پھر اس بینچ میں محمد علی مظہر یا عائشہ ملک آ جائیں گی. سو ڈیپینڈنگ آن کہ محمد علی مظہر کی ڈیٹ کیا ہے ریٹائرمنٹ کی. سو پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ کا فیوچر مجھے تو اچھا لگ رہا ہے, ایک بیلنسڈ بینچ بن جائے گا. میرے خیال میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک سائڈ کے سارے ججز بن جائیں گے. امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل قاضی گروپ کے ہوں گے, وہ بھی آئینی بینچ میں ہوں گے. منصور علی شاہ اور منیب اختر جو ابھی سیم پیج پر ہیں وہ بھی ہوں گے. اور یحییٰ آفریدی, ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی ہی عدالت لگاتے ہیں, وہ اپنا ہی فیصلہ دیتے ہیں. تو ایک بیلنس بینچ بن جائے گا, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کے اندر ہمیشہ یہ سب کہتے رہے کہ سینئر ججوں کو ہی کانسٹیٹیوشنل میٹرز دیکھنے چاہیے, تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے یہ قوم کے لیے بڑی اچھی خبر ہوگی. دوسرا جو ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ ہے, فضل الرحمان اس کے حق میں نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ ہو, اور یہ زبردست خبر ہے. تیسرا, فضل الرحمان ملٹری کورٹس کے حق میں بھی نہیں ہے. پہلے یہ خبریں آئی تھی کہ انہوں نے کہا کنڈیشنلی 9 مئی کے لیے لوگوں 1.5 سال کے لیے ملٹری کورٹس بنا لیتے ہیں. میرے خیال میں وہ اس کے حق میں نہیں ہے. ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگ بڑے خوش واپس آئے ہیں, اور سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا ہے کہ فضل الرحمان نے اچھا سٹینڈ لیا اور ملک انشاءاللہ بچ جائے گا. جبکہ بلاول نے آج یہ دعویٰ کیا, جو وہ کچھ یوٹیوبر سے ان کی ملاقات ہوئی, کہ 25 اکتوبر سے پہلے ترامیم ہم کر لیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں حالات کس طرف جاتے ہیں. فضل الرحمان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ونڈو کھلا ہے کہ میں مقبول پولیٹکس کروں اور ایک ایسی اپنی جگہ لے لوں دوبارہ پولیٹکس میں جو ختم ہو گئی تھی. فضل الرحمان کی پولیٹکس ختم ہو گئی ہے, وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور سپورٹ کے بغیر ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے, نہ بلوچستان میں نہ خیبر پختونخوا میں. تو فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کا ووٹ بینک بحال ہو, اور اس کے لیے انہیں یہ سب کرنا پڑے گا اگر لانگ ٹرم دیکھنا ہے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. اب آتے ہیں خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے. ناظرین اکرام, پاکستان پر بڑی بڑی سازشیں ہوئیں, بڑے بڑے ظلم ہوئے. پی ٹی آئی کی جو کمیٹی بیٹھی ہے اس نے ایک بیان دیا, پی ٹی ایم پر جو پابندی لگی ہے اس کی مذمت کی. لیکن بیرسٹر سیف کا ایک بیان آیا ہے جو ترجمان ہے کے پی کے حکومت کے. پہلے میں تھوڑا سا بیان جو ہے وہ آپ کو سنواتا ہوں, پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ حقائق کیا ہیں اور مجھے کیا سمجھ آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاقی حکومت نے گزشتہ دنوں پشتون تحفظ موومنٹ کو کالعدم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا, جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 11 کے تحت جاری کیا گیا. اس قانون کے تحت جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے بعد تنظیم کو کسی قسم کی سرگرمی, سیاسی اجتماع, جلسے اور جلوس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس نوٹیفیکیشن کا واضح مطلب یہ ہے کہ متعلقہ تنظیم آئین پاکستان اور ریاست پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے, اس لیے اس کی کوئی بھی سرگرمی ریاست پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے. اس تناظر میں کالعدم تنظیم کو ان کے اعلان کردہ اجتماع جو 11 سے 13 اکتوبر کو منعقد ہونا تھا کی اجازت نہیں دی جا سکتی, کیونکہ کالعدم تنظیم ڈکلیئر ہو جانے کے بعد ہر قسم کے اجتماع پر پابندی عائد ہو چکی. جی, یہ بہت خطرناک بیان ہے خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان کا. یہ پشتونوں کو پی ٹی آئی کے خلاف کرنے کی شاید اب تک کی سب سے بڑی سازش ہے, اور یہ کمپنی کر رہی ہے. ناظرین اکرام, یہ وہ خودکش حملہ ہے پی ٹی آئی پر خیبر پختونخوا میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور یہ ایک پلان ہے کہ کمپنی اپنے مخالف یا اپنے ڈبل ایجنٹس پر خود اٹیک کر رہی ہے. اس اٹیک کو استعمال کر رہی ہے پی ٹی آئی کی منجی ٹھوکنے کے لیے کے پی کے میں. پی ٹی آئی کی جو ہارڈ کور سپورٹ ہے سوشل میڈیا پر, جو نوجوان ہیں وہ اس پر غصے ہو رہے ہیں, آپے سے باہر ہو رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا. ایک جرگہ جس کا 3 ماہ پہلے اعلان ہوا, تم نے پہلے بات چیت نہیں کی, پہلے روکا نہیں. یہ میں وفاقی حکومت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, کہ اب جب بالکل سر پہ آ گیا تو اب تم نے انہیں کالعدم قرار دے دیا اور کہہ رہے ہو کہ یہ ہم نے کرنے نہیں دینا. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. میں اب اپنا تجزیہ اس پر دیتا ہوں. جب اس جرگے کا اعلان ہوا تھا, میرا نہیں خیال کہ کمپنی کو یہ لگتا
تھا کہ یہ جرگہ مقبولیت کی طرف جانا شروع ہو جائے گا, یہاں پہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے, وہ لوگ بھی جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی پشتونوں کے تحفظ کے لیے اس میں چلے جائیں گے. ایسی کون سی بات ہے؟ کمپنی کو تو پتہ ہے نا کہ پی ٹی آئی کی 100% سپورٹ خیبر پختونخوا میں ہے, لیکن اتنا نہیں پتا تھا کمپنی کو کہ لوگ زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ ایک بڑا اجتماع بن جائے گا. یہاں کس قسم کے نعرے لگیں گے وہ تو کمپنی کو پتا تھا, لیکن کتنے بڑے پیمانے پر لگیں گے یہ نہیں پتا تھا. یہ میرا تجزیہ ہے, کوئی خبر نہیں ہے. کہیں کمپنی اس اجتماع سے اتنی پریشان تو نہیں ہوئی, اتنی زیادہ تو نہیں گھبرا گئی کہ ایک طرف پی ٹی آئی اسلام آباد پہنچی, ایک طرف اس اجتماع کا دن آ رہا ہے 11 تاریخ کو, ایس سی او کانفرنس ہونی ہے, کہ یہ کمپنی اتنے زیادہ دباؤ میں تو نہیں آ گئی کہ انہوں نے کہہ دیا. یہ صرف تجزیہ ہے, کوئی خبر نہیں. خیبر پختونخوا یا اس کے نمائندوں کو کہہ دیا کہ اگر پشتون تحفظ موومنٹ کو روکنے میں, ختم کرنے میں, بلاک کرنے میں ہماری مدد کرو گے تو تمہارے لیے سارے رستے کھل جائیں گے, یعنی پی ٹی آئی کے لیے آگے آسانی ہو جائیں گی. چلیں ہم آئینی ترمیم بھی لیٹ کر دیتے ہیں, یہ بھی کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں, ان کو روکنے میں ہماری مدد کرو. کیا کچھ ایسی گیم تو نہیں ہوئی؟ صرف تجزیہ ہے, خبر نہیں ہے. کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے جو پابندی لگائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اب جو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوا ہے اس میں تو اس کو انسانی بنیادی حقوق کے خلاف قرار دیا گیا ہے. پی ٹی آئی نے اس پابندی کی شدید مذمت کی ہے. تو یہ اس وقت انتہائی گھنانا کھیل جاری ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.